شموگا کے افسر کو لکھے گئے خط کے 1 ماہ بعد اس نے شکریہ کا خط بھیجا اور لکھا کہ کوہیسی اور چوردی کے درمیان سڑک کے پاس ساگوان کے پتے چننے والی ایک عورت ماری گئی ہے۔ جو لوگ ساگوان کے درخت یا اس کے پتوں سے واقف نہیں، ان کے فائدے کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ پتے بڑے حجم کے اور مضبوط ہوتے ہیں، یہ آسانی سے نہیں پھٹتے، اس لیے پتوں سے تھالیاں بنانے والے انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تھالیاں کھانوں بالخصوص چاولوں کے لیے انڈین ہوٹلوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ 4 یا 5 پتوں سے ایک تھالی بنتی ہے جو مغربی اعتبار سے کافی بڑی ہوتی ہے۔ ان کے کناروں کو باہم سیا جاتا ہے اور اس کام کے لیے کبھی کانٹے یا کبھی سوئی دھاگا استعمال ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسی تھالیاں میسور کی ریاست میں بکتی ہیں، اس لیے جہاں ساگوان کے پتے اگتے ہیں وہاں یہ بڑا کاروبار ہے۔ محکمہ جنگلات ان پتوں کے لیے ٹھیکے دیتا ہے۔ ٹھیکیدار آگے اس کام کے لیے عورتوں کو بھرتی کرتے ہیں اور فی 1000 پتا انہیں معاوضہ دیتے ہیں۔ عورتوں کو بھرتی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مردوں سے آدھا معاوضہ لیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بدقسمت عورت شیر کا شکار بنی۔ ڈی ایف او نے بتایا کہ جائے واردات پر اور عورتیں بھی پاس میں کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر نے جھاڑیوں سے جست لگائی اور عورت کو اٹھا کر واپس جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی عورتیں بھاگ کر کوہیسی پہنچیں اور تلاش کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ لوگ جائے وقوع پر پہنچے اور آخرکار اس کی آدھی کھائی لاش اسی روز دوپہر کو تلاش کر لی گئی۔ ڈی ایف او نے یہ بھی توقع ظاہر کی کہ میں اس آدم خور کو مارنے کے لیے کوہیسی جاؤں۔ آدم خور کی سرگرمیوں کا علاقہ اور دیگر باتیں ایسی تھیں کہ مجھے کامیابی کی کوئی خاص توقع نہ تھی۔ پھر چھٹی کا مسئلہ بھی تھا۔ ان حالات میں عین ممکن تھا کہ شیر کی تلاش میں کئی ہفتے یا کئی ماہ لگ جاتے، سو میں نے گول مول سے الفاظ میں انکار کرنے کا سوچا۔ میں نے اس افسر کا ڈھیروں شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس وقت آدم خور بہت بڑے علاقے میں سرگرم ہے، اس لیے میرے پاس اتنے طویل عرصے کے لیے آنا ممکن نہ ہوگا۔ میں نے اسے یہ بھی تجویز دی کہ وہ مقامی پولیس چوکیوں اور جنگلاتی دفاتر کو آدم خور کے بارے میں مطلع کر دے، اور یہ بھی کہ لوگ دن کی روشنی میں اور جماعت کی شکل میں باہر نکلیں اور بڑی سڑکوں سے دور نہ جائیں، اور اس علاقے میں ٹھیکیدار، قلی اور چرواہے بھی باہر کام کرنا چھوڑ دیں۔ اب اگر انسانی ہلاکت ہو تو پولیس کو چاہیے کہ لاش کو جائے وقوع پر ہی رہنے دیں اور مجھے تار سے مطلع کریں۔ میں نے یہ بھی تجویز دی کہ محکمہ جنگلات میری مدد کی نیت سے 6 بچھڑے خرید کر مناسب مقامات پر بندھوا دے، اور جو ہی کوئی انسان یا بچھڑا ہلاک ہو فوراً مجھے مطلع کرے اور لاش کو وہیں رہنے دے۔ تیسرے روز جوابی خط آیا۔ افسر میرے نہ آنے پر افسوس کر رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اتنے بڑے علاقے پر اور اتنی وسیع تعداد میں لوگ میری ہدایات پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس نے مزید یہ بھی لکھا کہ ہلاک شدگان کے وارثین فوراً لاش کو آخری رسومات کے لیے لے جاتے ہیں اور کبھی بھی لاش کو چارے کے طور پر استعمال نہیں کرنے دیتے۔ آخر میں یہ بھی درج تھا کہ محکمہ جنگلات کے قوانین کی روح سے میرے لیے بھینسیں خریدنے سے معذور تھا۔ ظاہر ہے مجھے یہ سب باتیں پہلے سے معلوم تھیں۔ میرا مقصد اتنا تھا کہ محکمہ جنگلات کے افسران کو بھی علم ہو کہ یہ کام کتنا مشکل تھا، ورنہ پہلے خط میں مجھے ایک طرح سے فوری طور پر طلب کیا گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں میری صورتحال کا بھی علم ہو۔ اگلے چند ہفتے خاموشی رہی، پھر ایک واردات ہوئی۔ اس بار چوردی اور تپور کے درمیان دوہری ہلاکتیں ہوئیں۔ اس کی اطلاع مجھے ضلعی افسر جنگلات نے تار کے ذریعے بھجوائیں۔ اس نے لکھا کہ کرادی بٹہ کے ٹائیگر ریزرو کے پاس آدم خور نے ایک لکڑہارے کو اور اس کے بیٹے کو ہلاک کیا ہے۔ اس نے باپ کو ہلاک کیا اور بیٹے کو لے کر چلتا بنا۔ اس نے مجھے فوراً آنے کی درخواست کی تھی۔ کرادی بٹہ سڑک کے شمالی جانب واقع ہے۔ یہاں ساگوان اور دیگر درختوں کے جنگل ہیں اور اسے میسور کے مہاراجہ اور محکمہ جنگلات نے ہر قسم کے شکار سے بچا رکھا ہے۔ دور اندیش مہاراجہ نے جنگلات کے افسران کے ساتھ مشاورت کر کے کئی اضلاع میں اس طرح کے محفوظ علاقے بنا دیے ہیں۔ اس طرح قابل شکار جانوروں کی بقا کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ایسے ریزرو پورے برِ صغیر میں ہونے چاہیے تاکہ تیزی سے ناپید ہوتی جنگلی حیات کو تحفظ مل سکے۔ تاہم اس معاملے میں ریزرو جنگل کے شیر نے ان اصولوں کو توڑا تھا اور اس نے عام شیروں کی پناہ گاہ میں رہائش رکھ لی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خود جا کر دیکھتا ہوں، کیونکہ
کوہیسی اور اننت پور کے درمیان کافی ہلاکتیں ہو چکی تھیں۔ کرادی بٹہ اس پورے علاقے کا مرکز ہے۔ اگلی صبح میں بنگلور سے بہت جلدی نکلا اور میں نے 10 روز قیام کی نیت سے سامان بھی ساتھ رکھ لیا۔ اس سے زیادہ چھٹی ممکن نہ تھی چونکہ بہت جگہوں پر سڑک کی مرمت کا کام چل رہا تھا۔ 2 بجے میں شموگا میں ضلعی افسر جنگلات کے پاس پہنچا اور ان کی بھیجی ہوئی اطلاعات پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے مزید 2 خط بھی دیے جو اس کے ماتحت کوہیسی اور چوردی کے ضلعی رینج افسران کے نام تھے۔ ایک میں اس نے ان افسران کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے چارے کے لیے جانوروں کی خریداری میں ہر ممکن مدد کریں گے کہ اس علاقے میں چارے کے جانور خریدنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے خط میں اس نے آدم خور کے شکار کے لیے مجھے کرادی بٹہ کے محفوظ جنگل میں ہتھیار لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کوہیسی کے 16 میل کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ جہاں کے رینج افسران نے اپنے افسر کا خط پڑھا تو اپنی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ کار پر چوردی چلتا ہے اور وہاں کے افسر کو بھی تعاون کی ہدایت کرتا ہے۔ بقیہ سفر ہم نے تیزی سے طے کیا۔ چوردی کا افسر منگور کا عیسائی تھا، یعنی مغربی ساحل کے شہر منگور سے اس کا تعلق تھا۔ انڈیا میں عیسائیت سب سے پہلے ان علاقوں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ بندہ بھی بہت کارآمد اور معاون نکلا۔ اس نے فوراً اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ وہ مطلوبہ لکڑہاروں کو لے آئیں تاکہ میں سوال جواب کر سکوں۔ چند منٹ میں ہی مطلوبہ بندے آ گئے اور انہوں نے کچھ ایسی کہانی بیان کی۔ شموگا کے ایک ٹھیکیدار نے پتور سے 1 میل دور جنگل کا ایک حصہ ٹھیکے پر لیا تاکہ درخت کاٹ کر کوئلہ بنا سکے۔ اس نے ان دونوں کے علاوہ مرنے والے باپ بیٹے کو بھی بھرتی کیا۔ ان سب کے گھر شموگا میں تھے اور عارضی طور پر چوردی میں رہ رہے تھے تاکہ کام کر سکیں۔ 2 روز قبل یہ لوگ صبح سویرے اٹھے اور کام پر روانہ ہوئے جو 3 میل دور جگہ پر تھا۔ راستے میں یہ کرادی بٹہ کے جنگل سے گزرے جو راستے کے دائیں جانب تھا۔ یہاں پہنچ کر بیٹے نے پان مانگا۔ یہاں میں پان کے بارے میں چند الفاظ لکھوں گا تاکہ جو نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں۔ یہ پان کی بیل کا بڑا اور دل کی شکل کا پتا ہوتا ہے اور جنوبی انڈیا کے لوگ بالخصوص مزدوروں کا پسندیدہ ہے۔ اس سے بیڑا بنتا ہے۔ پتے پر چونے کی ڈنڈی پھیر کر 3-4 چھالیاں یا سپاری کے ٹکڑے، کچھ کھوپرا اور شکر بھی رکھتے ہیں، پھر اسے طے کر کے منہ میں رکھ کر چبایا جاتا ہے۔ چونے اور سپاری سے بہت تھوک پیدا ہوتا ہے اور پان کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ پان کھاتے ہوئے بندہ ہر جگہ تھوکتا پھرتا ہے۔ یورپی لوگ جب یہاں نئے آئے تو ان نشانات کو دیکھ کر دہل جاتے کہ یہاں کے کتنے لوگ ٹی بی کی وجہ سے مرنے والے ہیں اور خون تھوکتے پھر رہے ہیں۔ خیر جناب، کہانی کو واپس لوٹتے ہیں۔ باپ پان دینے کو رکا۔ پان اس کی دھوتی کی گانٹھ میں بندھے تھے اور باقی 2 افراد آگے نکل گئے۔ اچانک انہیں دھاڑ سنائی دی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا کہ شیر نے بیٹے کو گرایا ہوا ہے اور باپ بیٹے کو پان دینے کے انداز میں کھڑا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ باپ نے کس طرح بہادری سے اپنی جان دے دی۔ باپ سیدھا بیٹے کی سمت ہاتھ ہلاتا اور چلاتا ہوا بھاگا۔ شیر لڑکے کو چھوڑ کر باپ پر جھپٹا اور اس بندے کے سینے اور گلے کو چبا دیا۔ باپ کے زخموں سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ باپ کو وہیں چھوڑ کر شیر نے بیٹے کو اٹھایا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ پھر ان دونوں کو ہوش آیا اور سرپٹ تپور کی طرف بھاگے۔ تپور ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ کسی کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا، 10-12 بندے جمع ہو کر اننت پور پولیس کو اطلاع دینے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے اسی وقت چوردی کی سمت ایک لاری ریت ڈھونے کے لیے آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے لاری کو روکا اور ڈرائیور سے کہا کہ انہیں فوراً اننت پورم پہنچائے تاکہ وہ پولیس کو اطلاع دے سکیں۔ تاہم ڈرائیور نے ان کی بات پر یقین نہ کیا اور انہیں کہا کہ لاری پر بیٹھیں، وہ خود جا کر جائے وقوع کو دیکھتا ہے۔ ایک بندے نے اعتراض کیا کہ ٹرک کھلا ہے، اگر شیر نے چھلانگ لگائی تو ان پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ ڈرائیور نے تسلی دی کہ وہ فوراً شیر پر ٹرک چڑھا دے گا۔ اس طرح ان لوگوں کی ہمت ہوئی اور یہ سب روانہ ہوئے۔ جب ڈرائیور نے خون میں نہائے ہوئے باپ کی لاش دیکھی تو بہت حیران ہوا۔ وہ سمجھا تھا کہ ساری کہانی جھوٹی ہوگی، بیٹے کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا۔ اب ڈرائیور کی ہمت جواب دے گئی۔ خیر ان لوگوں نے باپ کی لاش کو لاری میں ڈالا اور سیدھے چوردی روانہ ہوئے۔ وہاں سے رینج افسر کو لے کر کوہیسی پہنچے۔ اگلے روز پولیس کی مسلح جماعت اسی ٹرک پر جائے واردات کو پہنچی تاکہ بیٹے کی لاش تلاش کر سکیں۔ گیم سینکچری تک تو خون کے نشانات صاف تھے،
مگر پھر کسی کی مہارت اتنا نہ تھی کہ پیچھا جاری رکھا جا سکے۔ سو یہ سب شموگا پہنچے اور اطلاع دی کہ لڑکے کی لاش نہیں مل سکی۔ یہ شیر کی تازہ ترین واردات تھی۔ چوردی کے رینج افسر نے ہمیں کافی پلائی اور پھر کوہیسی کے افسر کے علاوہ لکڑہارے اور میں اس جگہ کے معائنے کو چل پڑے۔ میں اس راستے سے بہت مرتبہ گزر چکا تھا اور دوسری مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ شیر گیم سینکچری کو گیا تھا۔ پہلی بار گوجا میں میری گولی سے زخمی ہونے والا شیر سینکچری کو گیا تھا کہ میں نے راستے میں اسے شکار کر لیا تھا۔ میں اس کا تذکرہ اپنی کسی کتاب میں کر چکا ہوں۔ رینج افسر اس جگہ کا پہلے ہی معائنہ کر چکے تھے جہاں شیر نے باپ بیٹے پر حملہ کیا تھا۔ ٹریفک کی آمد و رفت کی وجہ سے خون کے نشانات ختم ہو چکے تھے۔ یہ سینکچری سڑک سے چند گز کے فاصلے پر ساگوان کے درخت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ سبھی درخت یکساں عمر کے اور 20 فٹ اونچے تھے۔ انہیں میسور کے محکمہ جنگلات نے 10-15 برس قبل سیدھی قطاروں میں لگایا تھا۔ 2 فرلانگ تک ساگوان کے درختوں کے بعد قدرتی جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ ساگوان کے درخت تلے محض زخمی جانور کے خون کے نشانات کا پیچھا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ زمین پر خشک پتے اتنے ہوتے ہیں کہ کسی قسم کا دوسرا نشان نہیں ملتا۔ لڑکی کی لاش سے کچھ خون بہا تھا اور پھر تھم گیا۔ لکڑہاروں نے ہمیں عین وہ جگہ دکھائی جہاں شیر لڑکے کو اٹھا کر غائب ہوا تھا، مگر ہمیں کوئی نشان نہ مل سکا۔ 2-3 جگہوں پر خون کے دھبے پڑے تھے اور بس، سو ہم نے تلاش ختم کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ سینکچری آگے شمال کی جانب ندی اور بیل گاڑی کے راستے تک جاتی ہے جو مغرب میں گوجا اور مشرق میں املی گولا کو جاتا ہے۔ یہ ندی اور راستہ سینکچری کا شمالی کنارہ ہے، جبکہ جنگل کئی میل مزید آگے تک جاتا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ سینکچری کے چاروں سروں پر 4 بھینسیں باندھ دیتا اور ایک اس کے عین وسط میں، کیونکہ مجھے سینکچری میں بھی شیر کو مارنے کی خصوصی اجازت تھی۔ میں نے ان افسران سے کہا کہ مجھے 5 بھینسیں خریدنے ہیں جس کے لیے ان کی مدد چاہیے۔ ماضی میں مجھے اس کام کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی کہ لوگ تعاون نہیں کرتے۔ افسران نے بتایا کہ اگلی صبح 9 بجے تک بھینسیں آ جائیں گے۔ میں نے کوہیسی کے فارسٹ لاج میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے افسر سے کہا کہ جب وہ اور اس کے ساتھی بھینسیں لے کر آئیں تو پہلے مجھے دکھا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریب المرگ بھینسیں عموماً شکاریوں کو بیچے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شیر انہیں نہیں مارتا۔ اگرچہ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور میرے ساتھی بھی پریشان تھے، مگر مجھے علم تھا کہ جب تک ہم پانچوں ایک ساتھ رہیں گے شیر کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ سو اسی طرح قریب رہتے ہوئے ہم کار تک پہنچے اور پھر جلد ہی میں نے ان لوگوں کو مطلوبہ جگہوں پر اتار دیا۔ رات بہت سکون سے گزری اور اگلی صبح میں افسر کے پاس گیا۔ بدقسمتی سے اسے ابھی تک ناکامی ہی ہوئی تھی۔ خیر 10 بجے تک اس نے 3 جانور خرید لیے۔ ایک بچڑا تھا اور باقی 2 بوڑھے بھینسیں مجھے پسند نہ تھے، مگر چونکہ وہ کافی پیسے خرچ کر کے خریدے جا چکے تھے سو میں کیا کر سکتا تھا۔ ہم نے 3 آدمیوں کو ہدایت دی کہ وہ چوردی کو جانے والی 4 میل سڑک پر بھینسیں لے جائیں، جبکہ ہم کار پر 11 بجے روانہ ہوئے اور بھینسوں سے قبل پہنچ گئے۔ چوردی کے افسر نے ایک نوعمر بھینسا خریدا ہوا تھا جو بھورے رنگ کا تھا اور بتایا کہ دوسرا بھینسا پہنچنے ہی والا ہوگا۔ 1 گھنٹے بعد وہ پہنچ گیا۔ 12:30 بجے پانچوں جانور جمع ہو گئے۔ آدھا دن گزر گیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے محض 3 بھینسیں ہی باندھے تھے۔ سب سے اچھا جو نوعمر بھینسا تھا اس کو میں نے سینکچری کے عین وسط میں باندھا۔ بچھڑا جنوب والی سڑک سے چند گز اندر باندھا گیا تھا اور تیسرا بوڑھا سفید بھینسا مشرقی سرے پر جو چوردی سے 5 میل دور تھا۔ دن ڈوبنے تک ہمارا کام پورا ہو گیا تھا۔ باقی 2 بھینسیں چوردی میں چھوڑ دیے گئے جو میں اگلی صبح وصول کر لیتا۔ صبح سورج نکلنے سے قبل ہی میں کوہیسی والے افسر کے ساتھ کار پر چوردی پہنچ گیا۔ آدھے راستے پر ایک نر سانبھر نے سڑک عبور کی تو افسر نے اسے اچھا شگون قرار دیا۔ چوردی میں افسر نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ بھینسیں باندھنے جائے گا اور اس نے اپنے نائب کو حکم دیا کہ 2 فارسٹ گارڈ کے ساتھ جا کر بھینسوں کو دیکھے۔ ہم نے جا کر تیسرے چارے کو دیکھنے کا سوچا جو سینکچری کے وسط میں بندھا تھا۔ ہم نے اس کی سمت جانے کا مختصر راستہ چنا۔ ہم سب اکٹھے نکلے اور آدھے گھنٹے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ بھینسا زندہ سلامت تھا۔
یاد رہے کہ ہر چارے کو باندھنے کے بعد روزانہ اس کے چارے اور پانی کا بھی خیال رکھنا شکاری کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گھاس تو خیر بکثرت مل جاتی ہے، مگر پانی کا انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے گھڑا یا تیل کا کنستر ہر روز بھر کر لایا جا سکتا ہے، تاہم گھڑا اکثر ٹوٹ جاتا ہے اور تیل کا کنستر شیر کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر روز بھینسے کو کھول کر کسی ندی یا تالاب سے پانی پلا کر واپس باندھ دیا جائے۔ کبھی کبھار پانی کی جگہ نزدیک ہوتی ہے، مگر اکثر میل یا 1.5 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ دیہاتی لوگ بہت سادہ اور احمق ہوتے ہیں اور اتنی محنت کو بیکار سمجھتے ہیں۔ ان کی سوچ ہے کہ اس جانور کو مرنے کو باندھا گیا ہے تو مرنا تو اس نے ہے ہی، تو پھر اس کو پانی پلانے کا کیا فائدہ۔ تمام شکاریوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر بار اگر وہ خود جانور کے پاس نہ جا سکے تو کسی قابل اعتبار ملازم کو یہ کام دے دیں۔ اگر شیر یا تیندوے نے جانور کو ہلاک نہ بھی کیا ہو تو بھی پیاس سے اس کا بہت برا حال ہوتا ہے، اس لیے اس کے پانی کا انتظام لازمی ہونا چاہیے۔ موجودہ صورت میں وہاں سے آدھے میل دور ایک ندی تھی۔ ہم بھینسے کو کھول کر وہاں لے گئے اور پانی پلا کر واپس لا کر باندھ دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس مشقت سے بچنے کے لیے بھینسے کو کسی ندی کے کنارے کیوں نہیں باندھ دیتے؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شیر بھی پانی پینے آتے ہیں، مگر دیگر عوامل کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ نالے، راستے، فائر لائن اور مخصوص پگڈنڈیاں بھی اہم جگہیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً ایسے راستے جن پر 2 مختلف سمتوں سے جانور گزرتے ہوں۔ شیر ہمیشہ ندیوں کے کنارے نہیں چلتے، بالخصوص جہاں ندیاں زیادہ ہوں۔ ہم نے اس بھینسے کو اس جگہ باندھا تھا جہاں سے شیر بکثرت گزرتے تھے۔ اس بات کا ہمیں چوردی کے افسر نے بتایا تھا۔ ہم نے دونوں جانوروں کے پیر مناسب جگہوں پر درختوں سے باندھ دیے جو شمالی اور مغربی کناروں پر تھے۔ دوپہر کو کام تمام ہوا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اس طرح شیر کو گھیر تو نہیں لیا تھا۔ سینکچری کئی میل لمبی اور کئی میل چوڑی تھی اور شیر کبھی بھی اس طرح گھیرے میں نہیں آ سکتا۔ تاہم ہماری امید تھی کہ شاید شیر کی قسمت اسے وہاں لے جائے۔ اس روز قسمت نے عجیب کھیل کھیلا۔ 3 بج رہے تھے اور ہم چوردی پہنچنے والے تھے۔ ایک جماعت ہمیں باہر کھیتوں میں منتظر ملی کہ وہ بھینسا مارا گیا ہے جو باپ بیٹے کی ہلاکت کی جگہ پر باندھا تھا۔ گارڈوں کو ہمارے محل وقوع کا علم نہیں تھا، سو وہ گزرنے والے ہر بندے کو بتاتے رہے تاکہ آخرکار ہمیں اطلاع مل جائے۔ ان کی بات سن کر ہم چوردی کو روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دونوں افسران نے نائبین کو خوب گالیاں دیں کہ وہ خود یہ خبر لے کر ہمارے پاس کیوں نہ آئے۔ ان بیچاروں کا قصور بھی نہ تھا کہ ہم سارا دن گشت پر رہے تھے، اور اگر وہ آتے بھی تو انہیں ناکامی ہوتی۔ موجودہ حالات میں ان کا فیصلہ کہ چوردی میں رہ کر ہر آنے جانے والے کو اطلاع دی جائے بہترین تھا۔ ویسے بھی اگر ہم دیر نہ کرتے تو مچان باندھنے کا پورا وقت تھا۔ گدھوں سے بچانے کے لیے ہم نے لاش پر شاخیں ڈال دی تھی، سو میں نے ان کی حمایت کرنے کا سوچا۔ 3:30 بجے میری کار سڑک پر جنوب کی سمت کھڑی تھی اور ہم نیچے اتر کر جائے وقوع پر پہنچے۔ کار سے چارپائی مچان اتارنے میں محض 3 منٹ لگے۔ میں نے چارپائی مچان اپنے سابقہ تجربے کی روشنی میں بنائی تھی اور پچھلی مچان سے چوڑائی میں آدھی تھی۔ اس طرح اسے کار پر رکھنا آسان ہو گیا تھا۔ اس کے ڈھانچے میں 4 بانس ہیں اور خاکی رنگ کی چوڑی نواڑ کی پٹیوں سے بنی ہوتی ہے۔ چاروں پائے محض 1 فٹ لمبے ہیں اور ڈھانچے سے 6 انچ نیچے اور 6 انچ اوپر نکلے ہوئے ہیں۔ اس طرح اسے درخت سے باندھنا آسان تھا۔ یہ مچان انتہائی سادہ، ہلکی اور آرام دہ ہے اور آسانی سے منتقل ہونے کی قابل ہے۔ اس پر بیٹھ کر حرکت کرنے سے کوئی آواز نہیں آتی۔ یہاں ساگوان کے درختوں کی اوسط اونچائی 20 فٹ تھی، مگر محض پرانے درخت بھی موجود تھے جو کہیں زیادہ اونچے تھے۔ میں نے بھینسے کو جان بوجھ کر ایسے ہی ایک بڑے درخت کے نیچے باندھا۔ یہاں محض ساگوان کے درخت اگے تھے اور ساگوان کی شاخیں کافی اوپر سے شروع ہوتی ہیں، سو مجھے معمول سے زیادہ اونچا بیٹھنا تھا۔ اس کمبخت درخت نے چڑھنے میں بہت مشکل پیدا کی کہ پہلی شاخ 12 فٹ کی بلندی پر تھی اور مجھے درخت پر چڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ ایک فارسٹ گارڈ نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کی مدد میں وہ مشکل پہلی شاخ تک پہنچا اور آگے کام آسان تھا۔ یہاں کوئی اور درخت نہیں تھا، سو ساگوان کے چوڑے پتے بآسانی مچان کو چھپا گئے۔ مچان زمین سے 20 فٹ کی بلندی پر تھا۔ بچھڑے کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور آدھ کھائی لاش صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اتنا گوشت باقی تھا کہ شیر واپس لوٹتا۔
چونکہ افسران یا گارڈ میں سے کوئی بھی گاڑی نہیں چلا سکتا تھا، سو میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ لکڑہاروں سمیت میری کار کو دھکا لگا کر کم از کم آدھے میل دور پہنچا دیں، تاکہ اگر شیر اس جانب سے گزرے تو اسے زیادہ شک نہ ہو۔ مجھے یہ خیال دیر سے آیا تھا اور چونکہ سڑک سیدھی تھی سو انہیں زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ 5 بجے میرے ساتھی چلے گئے۔ میرا خیال تھا کہ 20 منٹ میں کار مطلوبہ جگہ پہنچ گئی ہوگی۔ خیر شیر آیا اور ابھی 7:45 ہی بجے تھے کہ تاریکی چھا گئی۔ شیر کی آمد کی اطلاع مجھے چیتل کے جھنڈ اور پھر کاکڑ کی آواز سے مل گئی تھی۔ کم از کم 1 میل تک ان جانوروں نے شور کیے رکھا۔ خیر شیر آرام سے بچھڑے کی لاش پر پہنچا، مگر اس کے قدموں کی بھاری چاپ مجھے پہلے ہی سنائی دے گئی تھی۔ میں نے ٹارچ جلائی جو سیدھی اس کے منہ پر پڑی۔ 3 سیکنڈ میں ہی معلوم ہو گیا کہ شیر کی عیال نہیں ہے، مگر میں خطرہ کیسے مول لیتا، سو دل پر گولی کھا کر شیر وہیں گرا۔ میں نے 15 منٹ اور انتظار کیا مگر شیر مر چکا تھا۔ میں درخت سے بمشکل اترا، پھر میں احتیاط سے شیر کی لاش پر پہنچا۔ میں بڑبڑانے لگا کہ گولی چلانے سے قبل بھی مجھے بخوبی علم ہو گیا تھا کہ شیر کی عیال نہیں۔ ایک بار پھر غلط شیر مارا گیا اور مجرم بچ نکلا۔ اب مجھے شموگا کے ضلعی افسر جنگلات کو بھی وضاحت دینی ہوگی کہ اس نے آدم خور کو مارنے کی مجھے اجازت دی تھی اور میں نے غلط شیر مار دیا تھا۔ میں دوبارہ چوردی والی سڑک پر چڑھا اور امید تھی کہ کار سامنے ہی ہوگی، مگر کار دکھائی نہ دی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ بیچارے سارا راستہ چوردی تک دھکا لگا کر لے گئے ہوں گے۔ میں چوردی میں افسر کے گھر تک پہنچا۔ دونوں افسر وہیں تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ شیر مارا گیا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ غلط شیر ہے۔ انہوں نے کہا کیا پتہ آدم خور یہی ہو، شاید 2 سال میں عیال جھڑ گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں نے غلط دیکھا ہو اور آدم خور کی عیال ہو ہی نہ۔ مجھے تسلی نہ ہوئی۔ پھر میں نے کار کا پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ کار سڑک کے مخالف سمت کھڑی تھی تو انہیں کار موڑنا نہیں آتا تھا، سو وہ دھکا لگا کر اسے مزید 1 میل آگے چھوڑ آئے ہیں۔ میری کیفیت آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ کافی پی کر ہم لوگ نکلے اور ہمارے ساتھ لوگ بانس، رسیاں اور لالٹین بھی لے کر نکلے۔ جتنی دیر یہ لوگ سڑک سے اتر کر شیر کو باندھ کر لاتے، میں مزید آگے جا کر اپنی کار لے آیا۔ کوہیسی تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگا۔ اگلی صبح میں نے شیر کی کھال اتاری اور اس دوران دونوں افسران نے شموگا کے ضلعی افسر کو سرکاری خط لکھے۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے غلط شیر مارا ہے جو آدم خور نہیں۔ میرے پاس جو خصوصی اجازت نامہ تھا وہ سینکچوری کے اندر محض آدم خور کے لیے تھا اور کسی بھی چیز کے لیے نہیں تھا۔ پھر انہوں نے افسر بالا سے کہا کہ وہ خود مناسب کارروائی کرے۔ لکھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ یہ لکھنا سرکاری فرض تھا۔ میں نے چھٹی ختم ہونے کا انتظار کیا مگر اس دوران کوئی اور بھینسا نہیں مارا گیا۔ شموگا کے ڈی ایف او نے مجھے سرکاری طور پر خط لکھ کر وضاحت مانگی کہ میں نے غلط شیر کیوں مارا جبکہ مجھے صرف آدم خور مارنے کی اجازت تھی۔ مجھے اس کی وضاحت کرنی ہوگی۔ انڈیا میں ہر سرکاری کام میں ایسے سرخ فیتے جگہ جگہ ملتے ہیں، سو جب یہ خط مجھے ملا تو مجھے پریشانی نہ ہوئی۔ میں نے جواب دیا کہ اسے غلط اطلاع ملی ہے اور میں نے اصلی آدم خور ہی مارا تھا اور اس کی اجازت مجھے اس نے خود دی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، سرکاری فائلوں کا پیٹ بھر گیا اور ہم سب مطمئن تھے۔ ہر بندے نے اپنا کام پوری ایمانداری سے سر انجام دیا تھا۔ پھر بنگلور واپسی کا وقت آ گیا۔ میں نے دونوں افسران کا ان کی مدد پر ڈھیر سارا شکریہ ادا کیا۔ چاروں بھینسوں کو 1/4 سے بھی کم وقت پر بھیج دیا اور گھر کے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں نے شموگا کے ضلعی افسران کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے سرکاری خط کا مناسب جواب دیا ہے، اس طرح کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ 1 سال گزر گیا، مزید انسانی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہ آئی۔ ہر بندہ یہی سمجھا کہ آدم خور میرے ہاتھوں سے مارا گیا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، مگر ایک روز یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ شیر نے ساگر کے قصبے کے باہر ایک انسان ہلاک کیا۔ 2 ہفتے بعد اس نے ایک اور انسانی شکار کیا۔ پھر اگلے 1 ماہ کے دوران ایک مرد اور ایک عورت اس کا شکار بنے۔ اگست کے شروع میں ایک لمبانی لڑکا دن دہاڑے مارا گیا اور کوہیسی کے پاس ہی مویشی چرا رہا تھا۔ آدم خور ایک بار پھر لوٹ آیا تھا اور پوری سرگرمی سے انسانی ہلاکتوں میں مصروف تھا۔ اگر یہ دوسرا آدم خور تھا تو بھی بہت زیادہ تیز جا رہا تھا۔
میں نے بہانہ کر کے ایک ہفتے کی چھٹی لی اور سیدھا کوہیسی جا پہنچا۔ شموگا کا ضلعی افسر بدل چکا تھا اور نیا افسر میرا جاننے والا نہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوہیسی اور چوردی میں کیا وہی پرانے افسران ہیں، تو اس کا جواب اثبات میں تھا۔ چوردی اور کوہیسی پہنچ کر ہم لوگ پرانے دوستوں کی طرح ملے۔ دونوں کا یہی خیال تھا کہ میں نے پچھلے چکر پر اصلی آدم خور مارا تھا اور یہ کوئی دوسرا جانور ہوگا۔ ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ 2 ماہ قبل تک کسی انسانی جان کی ہلاکت کی خبر نہ آئی تھی۔ اگر یہ وہی آدم خور ہوتا تو لگ بھگ 10 مہینے تک چپ چاپ کیوں بیٹھتا؟ آدم خور اب عادت کو ترک تو نہیں کر سکتا۔ ان کی دلیل کافی وزنی تھی، سو میں نے یہ بات مان لی۔ پھر ہم آگے کا لائے عمل طے کرنے کو بیٹھ گئے۔ شیر نے ساگر اننت پورم، تگراٹھی، گوجا اور کوہیسی میں وارداتیں کی تھی۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں عیال والا شیر وارداتیں کرتا تھا۔ اگر یہ وہی شیر نہ بھی ہوتا تو بھی عین انہی علاقوں میں سرگرم تھا جہاں عیال دار شیر تھا۔ اب میں چارہ کہاں بندھواؤں، کہاں سے شروع کروں، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ اگلے دن یہ فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ شیر نے املی گولا سے ایک چرواہے کو اٹھا لیا۔ یہ جگہ سینکچری کا شمال مشرقی کنارہ تھا۔ فارسٹ گارڈ نے اس کی اطلاع چوردی کے افسر کو دی، جو فوراً کوہیسی بتانے پہنچ گیا۔ 3 بجے وہ پہنچا۔ املی گولا جانے کے لیے ہمیں ایک اور راستہ پکڑنا پڑا جو بہت مشکل تھا۔ املی گولا میں ایک چھوٹا سا خوبصورت فارسٹ بنگلہ ہے جس کے ایک سرے پر ندی بہتی ہے۔ یہ ندی 2 میل بعد ایک تالاب میں گرتی ہے۔ چرواہا اسی ندی کے کنارے مویشی چرا رہا تھا۔ صبح 9 بجے کے قریب شیر ندی سے ہو کر لڑکے پر حملہ آور ہوا۔ اس نے مویشیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لڑکے کو ہلاک کر کے شیر نے اسے اٹھایا اور ندی سے ہوتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ مجھے چرواہے کی سمت جانے والے پگ دکھائی دیے اور واپسی کے بھی، تاہم خون کے کوئی نشان نہ ملے۔ البتہ لڑکے کے پیر گھسیٹے جا رہے تھے جن کے نشانات موجود تھے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے شام ہو گئی اور ہم مرنے والے کی لاش تلاش نہ کر سکے۔ افسوس کہ ہمیں خبر بہت دیر سے ملی۔ ہم نے ہر ممکن جلدی سے پہنچنے کی کوشش کی مگر راستہ بہت خراب تھا۔ اگر ہمیں شام کو باقیات مل جاتی تو میں بآسانی ان پر بیٹھ کر شیر کا انتظار کر لیتا۔ افسران اس لاج کے ایک کمرے میں سوئے، میں دوسرے میں سویا۔ دونوں گارڈ باورچی خانے سے منسلک گودام میں سو گئے جو بنگلے کے ہٹ کر الگ عمارت تھی۔ سارے دروازے مقفل رکھے گئے۔ آدھی شب کے بعد شیر نے بولنا شروع کر دیا۔ ہم سے لگ بھگ 1 میل دور ہوگا۔ اس کی آوازیں افسران نے بھی سنی۔ انہوں نے درمیانی دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے شیر کے بارے میں بتایا۔ میں نے دروازہ کھول کر انہیں اندر بلایا اور کہا میں بھی یہی سن رہا تھا۔ پھر میں نے بیرونی دروازہ کھولا جو برآمدے میں کھلتا تھا۔ جنگل میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ استوائی جنگلات میں اتنے خوبصورت مناظر دیکھنے کو عام ملتے ہیں۔ میں بھی محویت سے یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ شیر کافی نزدیک سے بولا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ شیر بنگلے کی پچھلی والی ندی کے کنارے پر چل رہا ہے اور 10 منٹ میں یہاں پہنچ جائے گا۔ مگر کیا یہ آدم خور ہی تھا؟ میں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ ٹارچ کو رائفل پر جمانے کے لیے 2 منٹ تھے۔ پھر میں باتھ روم کے دروازے سے باہر کو لپکا اور ندی کی سمت بڑھا۔ پانی کی سطح چاندنی میں چمک رہی تھی۔ یہ ندی کرادی بٹہ کا شمالی کنارہ بناتی ہے۔ مخالف سمت سینکچری ہے اور یہ بنگلہ اس کی حد سے ملا ہوا تھا۔ شیر پھر بولا۔ اس بار وہ شاید 4 میل دور ہوگا۔ اہم سوال یہ تھا کہ شیر کس کنارے پر ہے۔ اگر وہ مختلف سمت پر ہوتا تو مجھے ندی میں اترنا پڑتا۔ اگر وہ میری سمت ہے تو ندی میں گھسنے کی وجہ سے مجھ سے اوپر ہوگا اور مجھے نہ صرف دیکھ لیتا بلکہ حملہ بھی کر سکتا تھا۔ پھر ایک فرلانگ سے آواز آئی۔ اب وقت نہ تھا۔ میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران مسلسل کمین گاہ تلاش کر رہا تھا۔ میرے کنارے سے 2 فٹ کے فاصلے پر سرخ رنگ کی گھاس اگی ہوئی تھی، سو میں نے خاموشی سے پانی میں اتر کر 2 فٹ عبور کیے اور گھاس میں چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ 2 یا 3 منٹ گزرے ہوں گے۔ دونوں کناروں پر گہرا سایہ تھا۔ پھر شیر عین سامنے سے اسی کنارے سے بولا جہاں سے میں آیا تھا۔ وہ گزر رہا تھا۔ میں نے 5 تک گنا تاکہ وہ میرے عین سامنے نہ ہو۔ پھر میں نے ٹارچ جلائی۔ 15 گز دور شیر تھا۔ شیر وہیں رک کر میری جانب مڑا۔ اس کا داہنا پہلو میرے سامنے تھا، سو میں نے کندھے کے پیچھے گولی اتار دی۔ شیر ہوا میں اچھل کر الٹا گرا۔ میں نے مزید 2 گولیاں چلائیں۔ پھر شیر کو میری جگہ کا علم ہو گیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا سیدھا میری جانب لپکا۔ 5 گز کے فاصلے پر میری چوتھی گولی نے
اس کی کھوپڑی کے ٹکڑے اڑا دیے۔ بعد میں معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کی عیال واقعی تھی۔ جنگل کے راز جاننا بہت دشوار ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس شیر کی عیال کیوں تھی۔